أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر جعل الله لكم قياما أموالكم التي جعل الله لكم قياما صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پچھلی بار بھی کامیابی سے پروگرام ہوا تھا، اس بار بھی آپ لوگ حاضر ہوئے، ہم بھی حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت عطا فرمائی کہ ہم حاضر ہو سکیں، یہ آپ سب لوگوں کی دعائیں۔ اور پچھلی بار ہم نے کئی باتیں کی تھیں، جس میں سے ایک بات ہم نے یہ کہی تھی کہ ایک تو دینی اور دنیاوی تعلیم کا جو فرق ہے وہ مٹایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی تقسیم نہیں فرمائی، علم کو بانٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم الادیان اور علم الابدان، ان دو عنوانوں سے اللہ تعالیٰ نے علوم پیدا فرمائے، اور جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ ہم نے علم الادیان کی بھی شاخیں بتائی تھیں، اور علم الابدان کی بھی کئی شاخیں بتائی تھیں۔ اور دوسری بات ہم نے خصوصاً یہ کہی تھی کہ جو دیندار طبقہ مسلک میں جو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ جو تمام مسلک ہیں، سارے مسلک مل کے دو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلے اس فرقے کی خلیج کو ہمیں پاٹنا ہوگا، وہ ہے دیندار اور دنیا دار کی خلیج۔ دیوبندی میں بھی دیندار الگ ہیں، دنیا دار الگ ہیں۔ مسلک بریلویت میں بھی دیندار الگ ہیں اور دنیا دار الگ ہیں۔ ہر مسلک والے اس میں یہ دو فرقے پائے جاتے ہیں، ہر فرقے میں دو فرقے، دیندار اور دنیا دار۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ بنیادی فرق اپنے درمیان سے مٹانا ہوگا کہ اصل میں دنیا دار ہے کون اور اصل میں دیندار ہے کون۔ ہم لوگوں نے دینداری اور دنیا داری کو ظاہری عبادات اور لباس سے جوڑ رکھا ہے۔ جس کا کرتا پاجامہ اچھا ہو، ٹوپی وغیرہ ہو، ظاہراً وہ ہم کو اگر نظر آ رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، تسبیح ہے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم اس کو دیندار مانگیں۔ اور ایک آدمی جو ہماری نظروں میں بظاہر ہم کو لباس سے، چال ڈھال سے ایسا نہیں لگ رہا ہے تو ہم اس کو دنیا دار کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک سوچ اور ہے کہ ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آفس میں بیٹھتا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، بار بار اس کے پاس گاڑیوں والے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کسٹمرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہائی فائی کسٹمر آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، بہترین اس کا اچھا سا بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ دنیا دار ہے۔ حالانکہ شریعت نے ایسی کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ شریعت کی نظر میں دنیا دار وہ آدمی ہے جو مسجد جائے اور وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھے، اس لیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو دیندار سمجھیں، اس کو ذاکر و شاغل سمجھیں۔ حدیث کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ دنیا دار ہے۔ ایک شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، بڑے خضوع کے ساتھ بظاہر پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو متاثر کرنے کی ہوتی ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ شخص دنیا دار ہے۔ ایک شخص بظاہر خوب صدقہ کرتا ہے، خوب خیرات کرتا ہے، خوب لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کی نظر میں صرف شہرت، نام و نمود ہوتی ہے، اور لوگوں کو متاثر کرنا، لوگوں پر روب ڈالنا اس کی نظر میں ہے، اس کا مقامِ نظر یہی ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ دنیا دار ہے۔ اور ایک شخص جو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، اشراق کے بعد چاشت پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تاکہ لوگ اس کو عظیم الشان شخصیت سمجھیں اور لوگوں کی نظر میں وہ باعزت ہو جائے،
تو یہ شخص دنیا دار ہے۔ ایک شخص تہجد میں اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تہجد گزار ہیں، تو یہ تہجد اس کے لیے فتنہ ہے، اور یہ شخص شریعت کی نظر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا دار ہے۔ اور جو شخص مکمل طور پر شریعت پر عمل پیرا ہو، شریعت کا انکاری نہ ہو، اور اس کے جو بھی اعمال ہوں اس میں رضا اللہ کی مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں ہم سے، چاہے وہ مسجد میں صرف آ کے اور 5 منٹ ہی ٹھہرتا ہو، 5 منٹ میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے آتا ہے۔ ایک شخص 10 روپیہ صدقہ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ایک شخص دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس لیے بیٹھتا ہے تاکہ ہم بھیک مانگنے سے بچ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں، تو یہ شخص دیندار ہے۔ بظاہر لباس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر لباس سے دینداری ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس نہیں تھا جو ہم لوگ پہنتے ہیں، نہ کرتا پائجامہ تھا اور نہ جینس اور ٹی شرٹ وغیرہ، نہ سفید تھا اور نہ کالا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس 2 چادریں ہوا کرتی تھیں، ایک کی لنگی اور ایک کا ازار، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ اور یہ لباس اس وقت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، یہ عام لباس تھا۔ صحابہ بھی یہی لباس اوڑھتے تھے، یہی لباس پہنتے تھے، منافقین بھی یہی لباس پہنتے تھے، ابو جہل بھی یہی پہنتا تھا۔ لباس سے اس وقت بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو لباس سے نہیں پہچانا جا سکتا، ان کے چہرے سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے چہرے مہرے سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی آپ تصویر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے بہترین بیٹھے نظر آتے ہیں، بہت بڑے ولی تھے ماشاءاللہ۔ جب ان کی زبان چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل پر الہام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دل پر باتیں القاء ہو رہی ہیں، اور ان کی زبان سے جو ہے آبدار موتی برس رہے ہیں، اور لوگ ان کو چنتے جا رہے ہیں۔ ایک بار جذب میں تھے، وجد میں آ کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر تمام خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں، میں کیا کرتا، مجھ کو تو اللہ مل گئے، میں چابیاں کیا کروں گا۔ شہاب الدین ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ رہے تھے، جو تصوف کے اوپر بڑی مارکت الآرا کتاب، تو پڑھتے پڑھتے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ قطب اور ابدال اور دوسرے جو ہیں اولیاء کرام کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ موجود ہوتے ہیں کہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اچھا، اس کو سوچ کے اور پڑھ کے وہ سو گئے۔ اس کے بعد میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دریا میں ڈوب رہا ہوں، اور بالکل یہ حالت ہو گئی ہے کہ بس اب میں ڈوبنے والا ہوں اور موت کے سوا اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اتنے ہی میں ایک ہاتھ آیا اور اس نے ان کو سہارا دیا اور دریا سے نکال لیا۔ خیر یہ خواب ہوا، دیکھا انہوں نے، اور 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کے پاس ایک خط آیا، ڈاک سے ان کو خط موصول ہوا، اور اس میں لکھا تھا کہ اس دن رات میں جو تم دریا میں ڈوب رہے تھے میں نے ہی تم کو نکالا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ خواب تو میں نے کسی سے بیان نہیں کیا، اور اس خواب کے بارے میں یہ خط آیا ہے دور سے اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم سوچ رہے تھے نا کہ قطب اور ابدال ہوتے کہاں ہیں؟ تو ہیں، اور تم جس عدالت میں جج ہو، جس کورٹ میں جج ہو، میں وہاں آؤں گا، اور پہچان سکو تو پہچان لینا، تم جج ہو۔ خیر اشفاق احمد اس وقت جج تھے، انہوں نے پولیس والوں کو اور سیکورٹی والوں کو، انٹیلیجنس والوں کو لگا دیا کہ دیکھنا ایک بزرگ آئیں گے اور ہفتہ 2 ہفتہ کے اندر آئیں گے، ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کو پکڑنا ضرور ہے، ملاقات کرنا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر خط آیا، اشفاق احمد ہم تو آئے تھے اور تمہارے سامنے پیش بھی ہوئے، تم پہچان نہیں پائے ہو۔
اچھا ہم پھر آئیں گے، ختم دوبارہ آنے کا تذکرہ کیا، ہم پھر آئیں گے۔ انہوں نے اس بار اور زیادہ وہ مشتاق ہوئے، اور زیادہ اشتیاق کے ساتھ انہوں نے اور زیادہ جو ہے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ آئیں گے، بزرگ ہوں گے اور ان کو پہچاننا۔ پھر نہیں پہچان سکے اور خط آیا دوبارہ کہ اشفاق احمد ہم تو پھر آئے تھے اور تم پھر ہم کو نہیں پہچان سکے، لگتا ہے تم اپنی جو نظر میں، تمہاری نظر کے مطابق جن کو تم اولیاء اللہ سمجھ رہے ہو، اسی حلیے میں تم مجھ کو تلاش کر رہے ہو، میں اس حلیے میں تم کو نظر نہیں آؤں گا۔ تو اولیاء اکرام کا کوئی حلیہ نہیں ہوتا، اللہ والوں کا کوئی حلیہ اور لباس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ والوں کے دل میں اللہ بسا کرتا ہے، اللہ والوں کی سانسوں میں اللہ بسا کرتا ہے، اللہ والوں کی نظروں میں اللہ بسا کرتا ہے۔ اس لیے یہ دیندار اور دنیا دار کی جو خلیج ہے، جو ہم لباس اور اس کے ظاہری احوال کی وجہ سے ہم دیندار اور دنیا دار تقسیم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک شخص بغداد کے تھے اور وہ روزانہ، وہ بڑے بزنس مین آدمی تھے، اور روزانہ اور رات میں پیسہ لے کر نکلتے تھے اور شراب خانے پر جاتے اور شراب والے آدمی سے کہتے کہ آج جتنی شراب ہے وہ تم ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو۔ وہ بقیمت اس کو لے لیتے اور نوکروں سے اٹھوا کے وہ ساری شراب لے جا کے اور ندیوں میں بہا دیتے تھے اور کہتے آج میں نے اللہ کے بندوں کو شراب پینے کے گناہ سے بچا لیا۔ اکثر وہ یہی کیا کرتے تھے، یہی عمل دہرایا کرتے تھے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا شرابی آدمی ہے، اتنی شراب خرید کے اکثر لے جا کے پتہ نہیں کہاں کون سی پارٹیاں کرتا ہے۔ ان کی بیوی کہا کرتی تھی کہ تم جب مرو گے تو کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کا تمہارے بارے میں یہ خیال ہے کہ تم بہت بڑے شرابی ہو یا پھر شراب کا بزنس کرتے ہو۔ وہ آدمی اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا جب میں مروں گا تو بادشاہ وقت اولیاء اللہ کے ساتھ، وقت کے اولیاء اللہ کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ اور یہی ہوا۔ ظاہری احوال جو بھی تھے ان کے یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی رونے لگی، رات کا وقت تھا اور یہ کہہ کر رو رہی تھی کہ اے اللہ کے ولی، میں جانتا ہوں تو ولی اللہ ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ کی قسم تو اللہ کا ولی ہے، لیکن لوگ اگر تجھے یہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ تیرا انتقال ہو گیا ہے تو تیری لاش کو جا کر گور پر پھینک دیں گے، کوڑے کی جگہ پر ڈال دیں گے۔ اچھا یہی کہہ کہ وہ رو رہی تھی، اتنے میں بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا، بادشاہ گشت پہ نکلا ہوا۔ اس نے سنا تو ٹھٹک گیا کہ بیوی قسم کھا رہی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں تو اللہ کا ولی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چلا تو تیری لاش کوڑے کی جگہ پر ڈال دیں گے۔ اس نے کنڈی کھٹکھٹائی اور اندر گیا، اس نے حال پوچھا تو کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، بات بتا کیا ہے؟ تو اس نے ان کا عمل دہرایا کہ ان کا یہ عمل تھا۔ اکثر جب ان کے پاس پیسے اکٹھا ہوتے تھے تو یہ روزانہ رات کو اکثر یا روزانہ کبھی کبھی جا کے اور شراب خانے کی ساری شراب خرید کے نوکروں سے اٹھوا کے لے جا کے ندی نالوں میں بہا دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑا شرابی ہے یا پھر شراب کی تجارت کرتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور اس وقت کے تمام علماء کو، اولیاء اکرام کو اطلاع کرائی۔ خود اپنے ہاتھوں سے بادشاہ نے ان کو غسل دیا اور صبح جو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ بادشاہ وقت نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفنایا۔ تو اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لباس نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بظاہر کوئی آدمی جو ہر وقت بزنس میں ڈوبا رہتا ہو، ہر وقت بزنس کر رہا ہو، بزنس کے لیے اس کی دوڑ بھاگ ہو، یا بظاہر اس کے جو بھی احوال ہوں، ہم اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغہ نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو حسابدار نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ بندوں کے فیصلے اپنے اوپر رکھے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا تب تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جیسے بظاہر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں تو جھوٹا ہے،
ارے اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے تو اس لیے ایسا کیا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، تو کیا یہ سب آپ قیامت کا دن ثابت کر سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک عورت کا فون آیا، کہنے لگی کہ میری بھابھی ہے، میری چھوٹی ہے، وہ دیورانی، وہ عورت کہنے لگی میری دیورانی ہے، اس نے میرے اوپر سحر کرایا ہے، جادو کروا دیا ہے۔ میں نے کہا سوچ سمجھ کر بولیے، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ ثابت کر سکیں گی؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو فوراً ٹھٹک گئے، کہنے لگے نہیں ہم ثابت کہاں کر پائیں گے۔ تو ہم نے کہا تو پھر کیوں کہہ رہی ہو؟ جب آپ ثابت نہیں کر سکتی ہو تو کہہ کیوں رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک عمل کی، ایک ایک بات کی اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے، ثبوت مانگیں گے، ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ تو اس دنیا داری اور دینداری کی خلیج کو پاٹنا ہوگا، ہم کو اپنی سوچ کا زاویہ درست کرنا ہوگا، اپنا ذہن درست کرنا ہوگا کہ لباس سے، چہرے مہرے سے، ظاہری چال ڈال سے کسی کے دینداری کی اور کسی کی دنیا داری کی خبر ہم نہیں لگا سکتے ہیں، نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایمان، مومن ہونا اور کافر ہونا، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ مومن ہے، اور جس نے اللہ کا انکار کیا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا وہ کافر ہے۔ لیکن اس کی ایک اور تشریح، اس کی تشریح یہ ہے، کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں زندگی اس نے گزاری اور اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ مومن ہے۔ اور جو شخص جس نے نفاق میں زندگی گزاری، شرک یا کفر میں زندگی گزاری، اور وہ شخص اللہ کے علم میں اسی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ شخص جو ہے مشرک یا کافر یا منافق۔ ہمارے علم پر فیصلہ نہیں، اللہ کے علم پر فیصلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگر ہم لوگوں کے اوپر فیصلہ رکھا ہوتا اور ہم لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا تو پتہ نہیں کتنے جنازے ہم لوگ قبرستان لے جانے سے منع کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی کہ جو شخص بھی، جس نے بھی کلمہ پڑھا، ہمارے معاشرے میں زندہ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس دنیا سے گیا ہے، لیکن ہمیں اس کو کفن دینا ہے، غسل دینا ہے، اور باعزت اور احترام اس کو قبر تک، قبرستان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہیں اللہ ہمارے علم میں اس کی یہ بات ڈال دیتے تو پتہ نہیں کتنے جنازے تو صرف گھر سے ہی نہ نکلتے، کوئی شخص ان کو ہاتھ ہی نہ لگاتا، پتہ نہیں کتنے لوگ ان کی نماز جنازہ تک نہ پڑھتے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور پیارے نبی جو ہم نے آیت پڑھی، یہ بزنس سے متعلق ہی آیت ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا، تمہاری مضبوطی کا ذریعہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے معیشت داں تھے، سب سے زیادہ اکنامکس کو جاننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو جدید دنیا کے اصول معاشیات ہیں، اس کا جو بنیادی اصول ہے، اور معاشی ماہرین نے جو اصول حاصل کیا، ڈٹرمنیشن آف پریورٹی، تو اس کو یہ لوگ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جدید دریافت ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں۔ اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے اور کوئی شخص مالدار بننا چاہتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ترجیحات طے کرے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے لیے ضروری کیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال سے بھی زیادہ پہلے اس اصول کو ہم کو عنایت کیا تھا اور اس کو طے کر دیا تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی اور بدحالی کا شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت پریشان حال ہیں، ہم بہت غریب ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس وقت ان کو ڈٹرمنیشن آف پریورٹی سکھائی اور ان کو بتایا کہ تمہاری ترجیحات کیا ہیں. ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا، انویسٹ کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمبل ہے میرے پاس جس کو میں گھر میں اوڑھتا ہوں، اسی کو بچھاتا ہوں اور اسی کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیا تمہاری ترجیح یہ ہے کہ یہ کمبل اور یہ پیالہ تمہارے گھر میں رہے، یا تمہاری ترجیح یہ ہے کہ اس کمبل اور پیالے کو انویسٹ کر کے تم اپنی مالیت بڑھاؤ، کیپٹل بچاؤ، بزنس کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو. تو ان سے منگایا، کمبل اور پیالہ منگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ لوگوں نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں جس اینگل سے جس طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہوں یہ انداز تھوڑا الگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اور کمبل کو منگایا اور لے کر بذات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کے تمام اصول یہاں سکھا رہے ہیں. اب بولی لگا رہے ہیں. ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ صحابہ کرام موجود. بولی لگ رہی، کون ہے؟ بدینارین، اس کو خریدے گا کوئی؟ 1 دینار میں لے گا کوئی؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو 1 دینار میں لیتا ہوں. آپ نے فروخت نہیں کیا. کہا اس سے زیادہ کوئی بڑھائے گا؟ کوئی اس سے زیادہ پہ اس کو لے گا؟ بڑھتے بڑھتے بولی جا کے 2 دینار پہ رکی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 دینار میں وہ کمبل اور پیالہ فروخت کر دیا. ان کو 2 دینار دیے اور ان سے کہا کہ جاؤ اور 1 دینار سے اپنے گھر والوں کو غلہ اناج وغیرہ مہیا کرو اور 1 دینار سے ایک کلہاڑی لے کر آؤ. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو یہ اصول سکھایا کہ تمہاری ترجیحات میں کیا ضروری ہے، تمہاری ترجیحات کیا ہیں، ضروری کیا ہے تمہارے لیے. ضروری یہ نہیں کہ جو تمہارے پاس جو مال ہے، جو چیز ہے وہ گھر میں رہے. تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو انویسٹ کر کے تم بزنس کرو اور اپنی آمدنی کو بڑھاؤ. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انویسٹ کا ایک طریقہ بتایا کہ جب تمہارے پاس جو مال ہو تو اس میں سے مکمل پورا کا پورا انویسٹ نہ کر دو، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ ایسا نکالو جس سے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرو. 1 دینار سے انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اناج غلہ وغیرہ خریدا اور دوسرے دینار سے جا کے انہوں نے کلاڑی خریدی. کلاڑی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ بنایا، اپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ بنایا اور پھر اس کلہاڑی کے اندر اس کو لگایا، اس کو ٹھوکا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو سارے اصول سکھائے، ان کی بزنس میں مدد کی، ان کا جو سرمایہ تھا اس کو بیچ کے انویسٹ کے لیے ایک آمدنی مہیا کی. اور پھر جب وہ ذریعہ لے کر آئے ہیں، کلاڑی لے کر آئے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اور لکڑی کا دستہ بنا کے ان کی کلاڑی میں لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب یہ کلاڑی لو اور جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور اس کو منڈی میں جا کے بیچو اور 15 دن تک مجھے چہرہ نہ دکھانا. 15 دن کے بعد آؤ اور مجھے بتاؤ کیا کیپٹل ہے، کیا بچا ہے تمہارے پاس. 15 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خوشحال ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بچت ہوئی تمہاری؟ روزانہ کی خرید و فروخت میں لکڑیاں تم نے کاٹی اور جنگل سے کاٹ کے منڈی میں لے جا کے تم نے فروخت کی، اس سے دوسرے دن کے لیے تم نے کچھ بچایا، کچھ اپنے گھر میں بچایا، کچھ کیپٹل اکٹھا کیا اور کچھ جو ہے جس مال سے تم نے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کی، تو بچت کیا ہوئی تمہاری؟ انہوں نے اپنی بچت بتائی. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر معاشیات داں کی حیثیت سے امت کی ٹریننگ فرما رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ بزنس کرنا ہے آپ کو تو نوکری نہیں، بھیک نہیں مانگنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے. اگر بزنس کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی جاب ہے، کوئی نوکری ہے جس سے آپ سیلری پا رہے ہیں، تنخواہ پا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ اپنے گھر کا سرمایہ اکٹھا کریں. اگر 2 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، 5 گرام سونا آپ کے پاس ہے، تو آپ کی ترجیح میں یہ نہ ہو کہ یہ سونا گھر میں پڑا رہے. آپ کی ترجیحات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو خرچ کر کے، اس کو انویسٹ کر کے اور بزنس کریں.
اس کے ذریعے سے ہم مال پیدا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے، بزنس سکھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ یہاں سعودی عرب سے لے کر بغداد تک، عراق تک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارم ہاؤس تھے۔ جب ان کو عشرہ مبشرہ ہونے کی خوشخبری بھی تجارتی سفر میں ہی ملی تھی، یہ تجارت کے سفر میں ہی تھے، اس وقت ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نے کیا چھوڑا ہے، تو کہنے لگے 2 لاکھ درہم، 22 لاکھ درہم، 2 لاکھ دینار، اور اس کے علاوہ غیر منقولہ جائیداد اس کے علاوہ تھی۔ اور اتنا زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے کہ پورا قافلہ جب آتا تھا تو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ پوری زندگی میں بزنس کیا اور خوب صدقہ خیرات کیا، اور اس کے باوجود اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑ کر ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو بہترین دنیا بھی کمائے اور دین بھی کمائے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر مرے، اس دنیا سے جائے، تاکہ ان کو بھیک مانگنے سے بچایا جا سکے، ان کو در در پر جانے سے بچایا جا سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک وقت میں انہوں نے آج کی مالیت کے حساب سے ایک وقت میں بیک وقت تقریباً 4 کروڑ روپیہ صدقہ کیا ہے، بیک وقت۔ ایک بار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا جس میں 700 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ مال سے لدا ہوا تھا، جس میں کچھ کسی پہ گندم تھا، کسی پہ کپڑا تھا، کسی پہ آئل تھا، کھانے کا تیل تھا، اور کسی پہ گھی تھا، اسی طریقے سے کسی پہ میوہ اور بادام وغیرہ، کھجوریں وغیرہ، 700 اونٹ لدے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ان کو قافلے کے بارے میں پتہ چلا تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں دیر سے جائیں گے اپنے حساب کتاب کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آئے اور فرمایا امی جان، میں اپنے اس پورے قافلے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور بیوی کا حصہ وراثت میں شریعت میں ثمن ہے، یعنی 8واں حصہ، 1/8، 8واں حصہ بیوی کا آتا ہے۔ تو ان کی بیویوں کو، 4 بیویوں کو 2 لاکھ دینار ملے تھے۔ کتنے؟ 2 لاکھ دینار، 8واں حصہ ان کی 4 بیویوں کو ملے تھے۔ اب بیٹوں کا حصہ اندازہ لگا لیجئے کتنا ہوا ہوگا۔ سونے کی اینٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سونے کی اینٹیں تھیں وہ اتنی بڑی تھیں کہ کلہاڑی سے کاٹی گئی تھیں، اور کلہاڑی سے کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اتنی بڑی بڑی سونے کی اینٹیں تھیں ان کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو پسند فرمایا ہے، اور مال و دولت کے بارے میں جو ہمارے یہاں یہ تصور قائم ہے کہ شریعت نے، اسلام نے فقر کو پسند کیا ہے، مال و دولت کو، مال و دولت کمانے کو اور اکٹھا کرنے کو پسند نہیں کیا، یہ تصور سراسر غلط ہے۔ اور جو حدیث اس کے دلیل میں پیش کی جاتی ہے الفقر فخری، کہ فقر ہمارا فخر ہے، یہ حدیث جعلی ہے، من گڑت حدیث ہے۔ اصل حدیث ہے العجز فخری، کہ عجز ہمارا فخر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کمانے کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص بازار جا رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش یہ نوجوان ہٹا کٹا مضبوط نوجوان اللہ کے راستے میں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا مت کہو، اگر یہ شخص اس لیے مال کمانے جا رہا ہے، اس لیے بازار جا رہا ہے کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے بچا سکے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اے عمر، اگر یہ شخص مال و دولت اس لیے کما رہا ہے، اس لیے بزنس کرنے جا رہا ہے منڈی کی طرف کہ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے ماں باپ کی کفالت کر سکے اور ان کے جو ہے کھانے پینے کا ذریعہ بن سکے، تو یہ شخص اللہ کے راستے میں ہے۔ گویا دکان پر بیٹھنا اور مال و دولت کمانے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنا
اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا راستہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر آپ صبح جا کر اور شام تک دکان پر بیٹھتے ہیں، نمازوں کا دھیان رکھتے ہیں اور سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، دھوکہ دھڑی نہیں کرتے ہیں، مال کی اچھائی اور برائی کسٹمر سے بتا کے خریدتے ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اور ایسے تاجر کے بارے میں جو شخص سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تاجر، ان تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تصور ہی سراسر غلط ہے کہ شریعت کے اندر فقر کو پسند کیا گیا ہے، غربت کو پسند کیا گیا ہے۔ نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکسل واعوذ بک من النفاق، کاہلی سے اور غریبی سے اور نفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہم انی اسألک فرجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع رزق کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک فرجا والعافیت من کل بلا، اے اللہ وسیع رزق عطا فرما، کثیر مال و دولت عطا فرما اور تمام بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی ہے جس میں آدمی لوگوں کا محتاج ہو جائے۔ یہ سب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہیں اور امت کو سکھائی ہیں۔ تو یہ تصور سراسر غلط ہے کہ اسلام کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کرنے کو منع کیا گیا ہے یا مال و دولت کو کمانے سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں۔ اپنے مال پر صرف اپنا حق سمجھنا، اس سے منع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، جو بھی آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس پہ صرف ہمارا حق ہے، اس کو ہم نے کمایا ہے، یہ صرف ہمارا ہے، یہ غلطی ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کی لاہور میں مزار ہے، اور تصوف کے اندر ان کی سب سے بہترین کتاب کشف المحجوب کے نام سے ہے، اور اس سے اچھی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ انہوں نے لکھا ہے فقر کا معنی، کہ فقر کیا ہے۔ کیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، جن کا میں نے ابھی واقعہ سنایا کہ 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار اور اس کے علاوہ جو غیر منقولہ جائیداد جو انہوں نے وراثت میں چھوڑی، تو کیا وہ فقر نہیں تھا؟ فقیر نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کے صحابی عبد الرحمن بن عوف، کیا وہ فقیر نہیں تھے؟ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر اس بات کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں لیکن اس کے دل میں نہ ہوں، یعنی ان سے اس کا دل اٹکا ہوا نہ ہو۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بحری جہاز سے ان کا مال آیا کرتا تھا، بہت امیر تھے اور مجتہد بھی تھے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک ہم لوگ مانتے ہیں، جن کے فتاویٰ پہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اپنی تمام اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھتے تھے، اور جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی تھی فتاویٰ کی، ایسے ہی ان کی بھی جو ہے ان کی اولادیں، جو ان کے بیٹے تھے، ان کی کمیٹی تھی، اور پوچھتے تھے، ایک حدیث پڑھتے، ایک مسئلہ بیان کرتے، اور پھر اپنے ایک ایک اولاد سے پوچھتے، تم کیا کہتے ہو فلاں، اے فلاں تم کیا کہتے ہو، اے فلاں تم کیا کہتے ہو۔ تو باقاعدہ ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ صرف وہ صوفی نہیں تھے، تاجر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت آپ کا جہاز جو آ رہا تھا مال سے لدا ہوا، وہ ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، حضرت وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، غلط خبر تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو مریدین میں سے کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت آپ نے دونوں مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے، میں نے نہ جہاز ڈوبنے پہ سبحان اللہ کہا ہے، نہ اس کے بچ جانے پہ سبحان اللہ کہا، میں نے تو اپنی کیفیت پہ سبحان اللہ کہا ہے۔ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل پر غور کیا، اپنے نفس کو دیکھا کہ کہیں اس ڈوبنے کا ملال تو نہیں میرے اندر، تو میں نے دیکھا کوئی ملال نہیں تھا، میں نے کہا سبحان اللہ۔ اور جب خبر آئی کہ یہ جہاز آپ کا نہیں تھا
تو میں نے پھر فوراً اپنے دل پر نظر دوڑائی، دل و دماغ پر، اپنے نفس کو دیکھا کہ کہیں یہ خوش تو نہیں ہوا، کہیں یہ موٹا تو نہیں ہو گیا کہ آپ کا جہاز بچ گیا ہے. تو ایسا نہیں تھا. تو میں نے کہا سبحان اللہ، اس کو فقر کہتے ہیں. یہ فقر ہے. فقر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لنگی ہے پھٹی ہوئی ہے، کرتا ہے پھٹا ہوا ہے، ٹوپی ہے اس میں بھی 2 چھید ہیں، جوتا ہے اس میں سے بھی انگوٹھا نکلا ہوا ہے. اس کو فقر نہیں کہتے ہیں. فقر اس بات کو کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری ضرورتیں موجود ہیں لیکن ہمارا دل ان سے اٹکا ہوا نہیں. کوئی چیز چلی گئی تو جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک چور آیا، اس کے ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ہاتھ کٹا ہوا تھا. چوری کرنے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا تھا. وہ آیا اور رات کا وقت تھا، بڑا ظالم چور تھا. تو اس نے سوچا یہ بڑا محل ہے، بڑی کوٹھی ہے. ایک شخص کو اس نے کوٹھی میں ٹہلتا ہوا دیکھا تو اس کو بلایا، کہا ادھر آ. ڈنڈا لیے ہوئے تھا اور مارا ایک ڈنڈا. کہا چل جلدی جلدی یہاں سامان جو میں بتا رہا ہوں اٹھا. سارا سامان اٹھا اور سامان اٹھوایا اور اس کے بعد میں مارتا ہوا اپنے گھر تک لے گیا اور کہا فجر سے پہلے گھر تک میرے سامان پہنچا دے. فجر سے پہلے گھر تک سامان پہنچوا دیا اور اس کہا دیکھ جا کے اپنے کوٹھی کے مالک سے بتانا نہیں، اس عمارت کے مالک سے بتانا نہیں کہ میں نے ایسا کیا، ورنہ کل تجھ کو مار ڈالوں گا میں. ویسے ہی آ کے تیرے گھر میں تجھ کو مار دوں گا. اچھا وہ چور تھا تو دل میں، چور کے دل میں تو چور ہوتا ہی ہے. دوسرے دن فوراً پھر وہیں محل کے باہر پہنچ گیا، عمارت کے باہر، کہ دیکھوں یہاں کوئی جو ہے اگر جمگٹا ہوگا اور لوگ اکٹھا ہوئے ہوں گے، چہمے گوئیاں ہوئی ہوں گی، تذکرہ ہوا ہوگا تو اس نے جو ہے اس نوکر نے اپنے مالک سے بتا دیا ہوگا. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس نے نہیں بتایا. وہاں پہ گیا تو ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی چہم گوئی نہیں ہو رہی تھی، رات کے کسی بھی واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن بہت سارے لوگ اس محل کے اندر، اس عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے، نکل رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے. بڑا تجسس پیدا ہوا اس کو. وہ بھی اندر چلا گیا تو دیکھا وہاں ایک شخص جو ہے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے تلقین کر رہا ہے کلمہ نماز کی اور جو ہے تصوف کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو بیعت کر رہا ہے، مرید کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو وہ تو ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا، ارے یہی تو تھے جن کو میں نے رات میں مارا تھا اور ان سے جو ہے انہی کا مال ان سے اٹھوا کے اور اپنے گھر تک پہنچوایا تھا. اب اگر انہوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ وہاں سے بھاگنے لگا. اچھا جب بھاگنے لگا تو اس کے پیر جم گئے، وہ بھاگ نہیں پایا وہاں سے، وہیں بیٹھ گیا. اب جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تو وہ آگے بڑھا اور جا کے حضرت کے قدموں میں گرا اور حضرت سے معافی چاہی. حضرت نے اس کو بیعت کیا، وہ ولی گزرا. تو یہ حال ہوتا ہے بزرگوں کا. ان کے دل میں مال و دولت کی کوئی محبت نہیں ہوتی. مال ہے تو ہے، ٹھیک ہے، پڑا ہوا ہے. جیسے ابھی میں نے واصف علی واصف کا تذکرہ آپ کو سنایا کہ اللہ نے ایک دن جو ہے انعام کے طور پر خزانوں کی چابیاں میرے سامنے پیش کی. میں ان کو کیا کرتا؟ مجھ کو تو اللہ مل گیا، بس یہی کافی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے کی ترغیب دی ہے، لیکن اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جانے سے منع کیا ہے. کیونکہ کسی بھی شخص کے پاس جو بھی مال آتا ہے تو اس کا اکیلے کا حق نہیں ہوتا. آپ سبھی جانتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہم کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں اس کا حصہ ہو جائے. جب پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں تو اپنے بھائی کے، اپنے چچا کے، اپنے بھتیجے کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہوں گے. اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حقوق کی بات آ گئی ہے تو ایک چیز اور بتاتا چلوں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور برکت والا فرمایا اور سود کو حرام فرمایا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی ایک قسم ہے، سود جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی آدمی کو 10 روپے دیے اور 15 واپس لیے، اس کو سود کہتے ہیں، اسی کو بیاج کہتے ہیں. یہی ہے نا عام طور سے، یہی جانتے ہیں لوگ. لیکن صرف یہی سود نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بھائی کا حق دبا لیا ہے، چاہے وہ 10 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اپنے بھائی کا حق دبایا ہے یا کسی کا بھی حق دبایا ہے، ہم نے بھائی ہو بہن ہو کسی کا بھی حق ہم نے دبایا ہے، چاہے 10 روپے کا ہو چاہے 10 لاکھ روپے کا ہو، اس سے ہم لائف ٹائم اپنی زندگی بھر جتنا بھی کمائیں گے وہ سود ہوگا، وہ بیاج ہوگا. اور سود کا 1 پیسہ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ شریعت کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ شریعت کے اندر نہیں. 1 پیسہ شریعت کا، سود کا 1 پیسے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اپنی ماں سے 70 بار آدمی منہ کالا کرے. 1 پیسے کا گناہ. اگر خدا نخواستہ کسی نے 1 روپیہ بھی اپنے بھائی کے یا کسی کا حق دبایا ہے
تو اس سے جب تک وہ نفع کمائے گا تب تک وہ سود کھا رہا ہے، اور سود کے کھانے میں، سود کمانے میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اس لیے ہم خود اس کی فکر کریں اور اپنے جاننے والوں کو جلدی سے جلدی یہ بات پہنچا دیں کہ اگر کسی کا حق ہماری طرف پڑا ہوا ہے تو فوراً اس کو اٹھا کے دیں، فوراً دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں، عام طور سے تصور یہی ہے کہ نماز سب سے زیادہ، سب سے ضروری عبادت ہے۔ صحیح، یہ تصور بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور ذکر فرمائی ہے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر کیا ہے۔ الذین، سب سے پہلی ہے، وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لائے غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ غیب ہے۔ اور اس کے علاوہ ویقیمون الصلاة، اور جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلین کہا ہے، فویل للمصلین، ہے نا؟ مسلین نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور یقیمون الصلاۃ، ان لوگوں کو کہا ہے جو لوگ خوب اچھی طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں، ان کو مقیمین الصلاۃ کہا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جہاں ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا، نماز کا تذکرہ کیا، وہیں فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ اور شکرانہ، ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم شکر کرو، شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا۔ تو نعمت بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ جب شکر ادا کیا جائے گا۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی نے بریانی پکائی اور کھا لیا اور کہا الحمدللہ، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ بھوکا تھا، 2 روٹیاں گھر میں تھیں، کھا لی، پکائی اور کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ آدمی کا 10 لاکھ کا فائدہ ہوا بزنس میں، اور اس نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ، اور 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھ لی، کیا یہی شکریہ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ زبانی جمع خرچی نہیں چلے گی۔ جب یہاں زبانی جمع خرچ نہیں چلتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ان کے پاس زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو کیا ہم اللہ کے ساتھ زبانی جمع خرچ کریں گے؟ شکر کہتے ہیں آپ اپنی نعمتوں میں بانٹ کر کھائیں۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، آپ کو عطا کی ہے، اس میں دوسروں کا حصہ لگائیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہ عملی شکر ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ 10 روپے ہیں تو بھی حصہ لگا دیں، 100 روپے ہیں تب بھی حصہ لگا دیں، اور 10 لاکھ روپیہ ہے تب بھی ہم حصہ لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں نماز کا، ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں مال خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا تصور ہم نے جو بتایا کہ یہ تصور غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اور غریبی کو پسند کیا ہے۔ فقر کو نہیں، عجز کو پسند کیا ہے، غریبی کو نہیں، تنگ دستی کو نہیں پسند کیا، بلکہ اس سے پناہ مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مالداری کو پسند کیا ہے، مالداروں کو پسند کیا ہے، اور بزنس کرنے والوں کو، تجارت کرنے والوں کو اور زراعت کرنے والوں کو پسند کیا ہے۔ باقاعدہ میں ایک ایک چیز پہ اگر بولوں تب بھی ایک ایک مہینہ لگ جائے گا۔ سب سے زیادہ ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا، سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو تزوج، یہ زوجہ کا رشتہ بعد میں قائم ہوا ہے، بیوی کا رشتہ بعد میں قائم ہوا ہے، پہلے بزنس کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال دے کر ملک شام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر جایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، اور منافع اس میں سے جو ہے ان کو لا کر دیا کرتے تھے، اس میں سے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو پہلے یہ تجارت کا رشتہ قائم ہوا ہے، پھر وہ تزوج کا رشتہ قائم ہوا ہے، نکاح کا رشتہ بعد میں قائم ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پہلے کی ہے، نبوت بعد میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں
مکہ سے ہجرت کر کے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا معاشی مسئلہ حل کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ ایک بھائی کو، ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تاکہ ان کے معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ دوسرا قدم معاشی مسائل حل کرنے کے لیے یہ اٹھایا کہ جنگ بدر کے نام پر وہ قافلہ جو کفار مکہ کا جا رہا تھا، اس قافلے سے مال حاصل کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو بدل دیا۔ وہ جو قافلہ جا رہا تھا اس قافلے کو نکال دیا اور وہاں جنگ بدر برپا ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو قدم اٹھایا وہ مسلمانوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا تھا، اور جو سب سے پہلا انقلابی قانون نافذ فرمایا، قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے، وہ سب سے بہترین، سب سے زبردست، سب سے اسٹریٹجک قانون جو تھا وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس وقت یہودیوں کا وہاں تسلط تھا اور یہودیوں کی منڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر ایک بازار قائم فرمایا اور فرمایا مسلمانوں یہ تمہارا بازار ہے اور یہاں کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا کسی سے، یہاں کوئی دلالی نہیں چلے گی، یہاں پہنچنے والے کسان سے منڈی میں پہنچنے سے پہلے باہر سے کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دلال نہیں ہوگا، اور یہاں کسی کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہوگی۔ کوئی شخص صبح جو شخص جہاں پر آ کے سب سے پہلے جہاں پر آ کر بیٹھ جائے گا اپنا مال لے کے، وہ جگہ اسی کی ہوگی۔ منڈی میں بھتہ نہیں چلے گا، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب قوانین تھے۔ مسلمانوں کے اندر اس چیز کو عام کرنا ہوگا اور شعور بیدار کرنا ہوگا تاکہ یہ دینداری اور دنیا داری کا تصور مٹے، اور دیندار اور دنیا دار طبقے کی یہ خلیج مٹے، تب ہم قریب آ پائیں گے۔ ورنہ آپ عام طور سے دیکھیں، شادیوں میں دیکھ لیں، مٹیوں میں دیکھ لیں، کہیں بھی تقریبات میں دیکھ لیں، ہم لوگ جن کو بظاہر اپنی نظروں سے دنیا دار اور دیندار سمجھتے ہیں ان کی مجلسیں الگ ہوتی ہیں۔ وہ ادھر بیٹھے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں، دو لوگ ٹوپی والے ادھر بیٹھے ہیں، دو لوگ پینٹ والے ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی۔ تو یہ خلیج ہم کو مٹانا ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان باتوں کو جو ہم نے سنی ہیں یہاں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے ذہن میں، کسی کے من میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ سوال کر سکتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ سوال بھی رکھیں اور اپنے جو خود کے جو مطلب تجربے ہیں ان کو بھی رکھیں اور خود اپنی معلومات رکھیں۔ اس طرح کے